لیکن جو سب سے خاص اور ضروری بات ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے ڈی ایکسن جوائن کیا تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی. میں اور میری بیگم ہم دونوں کوالیفائڈ طبیب بھی ہیں جسے حکیم بھی کہا جاتا ہے, اور میڈیکل پہ میرا ماشاءاللہ سے کافی گہری نظر سے مطالعہ ہے. اب رشی مشروم جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ تبت میں پیدا ہوتا ہے. جو بنیادی چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ کیا, وہ یہ کہ انسانی صحت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. ایک ہے ہوا, پانی. جو ہوا ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ اچھی ہوا کے اندر سانس لیتا ہے تو وہ اپنے اس کی جو آکسیجن پوری ہوتی ہے تو صحیح طریقے سے سوچ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے اور اپنی زندگی کو, لائف کو جو ہے صحیح طریقے سے انجام کر سکتا ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو ہوا نہیں میسر ہوتی تو وہ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ زندہ رہ سکتا ہے. اسی طرح ہماری صحت کے لیے کیا ضروری ہے, پانی. پانی جو ہے وہ اگر کوئی شخص بالفرض کسی ناگہانی اس پہ آفت آ جاتی ہے, وہ کسی جگہ پہ دب جاتا ہے تو 8 دن وہ بغیر پانی کے گزارا کر سکتا ہے. اسی طرح اور آب و ہوا ہوتی ہے. اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, لیکن جو انسانی زندگی جو ہماری محیط ہے جن چیزوں پہ وہ 4 عناصر ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کو جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا, وہ جو انسان کی فطرت کے جتنی زیادہ قریب ہوگی اس سے اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طرح جو طب کا اصول ہے اس میں جمادات, نباتات اور حیوانات. جمادات وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پہاڑ ہو گئے, پتھر ہو گئے, ان کا کیا طبی اصول ہوتا ہے. ان کا طبی اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جب اس کو مثال کے نمک جو ہے نا وہ جمادات ہے, وہ آپ کے جسم میں داخل ہوگا اور آپ کو مزہ ذائقہ دے گا اور وہ جسم سے خارج ہو جائے گا پیشاب کے ذریعے سے اور پسینے کے ذریعے سے. اسی طرح پھر نباتات ہیں. دوسرا درجہ ہے نباتات کا. نباتات وہ ہوتی ہیں کہ جو چیزیں, جو درخت ہیں, جو پودے, سبزیاں, پتے ہم کھاتے ہیں وہ سانس لیتی ہیں لیکن چل نہیں سکتی. ان کے اندر سے جو چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں, وہ ہمارا ان سے ہمیں انرجی ملتی ہے, جزوِ بدن بنتی ہے اور خارج ہو جاتی ہے. جمادات جزوِ بدن نہیں بنتی, وہ خارج ہو جاتی ہے ڈائریکٹ. اچھا, اس سے زیادہ جو قریب ہماری صحت کے قریب سب سے زیادہ قریب چیز ہے وہ جاندار ہیں جو چلتے ہیں. جاندار میں ہمارے انسانوں کے 2 پاؤں ہوتے ہیں اور جو جاندار ہوتے ہیں ان کے 4 چوپائے کہلاتے ہیں. انسانی زندگی کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے, جو انسان کی فطرت سے سب سے زیادہ قریب ہو, تو جو انسان کی سب سے زیادہ فطرت کے قریب جاندار ہیں جو سانس بھی لیتے ہیں, سنتے بھی ہیں, کچھ بولتے بھی ہیں اور چلتے ہیں. اچھا, اب ان سے جو ہمیں چیزیں حاصل ہوتی ہیں, ان سے گوشت حاصل ہوتا ہے, ان سے ہمیں گھی حاصل ہوتا ہے, ان سے دودھ حاصل ہوتا ہے, اس سے اس کی ذریعے اس کی جو ہے ہمیں افادیت حاصل ہوتی ہے. رشی مشروم وہ چیز ہے کہ زمین کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوا جو جمادات نہیں تھا, جمادات کے اندر زمین میں پیدا ہوا, وہ حیوانات میں سے تھا. کیا تھا؟ حیوانات میں سے. اب وہ اپنی نوعیت چینج کر کے اس نے نباتات کی شکل اختیار کر لی. تو مشروم بنیادی طور پہ نباتات ہے, لیکن وہ کس چیز کا انسٹنکٹ رکھتا ہے, اس کے اندر جو اس کی صلاحیت اور خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیڑا مرا, مرنے کے بعد اس سے ایک پودا پھوٹا جس کو ہم نے مشروم کہا. ہم نے اس کو بہت سارے نام دیے. اچھا, پہلے جو میں سمجھتا تھا جب میں نے اس چیز کا ریسرچ نہیں کی تھی, پڑھا نہیں تھا, تو میں سمجھتا تھا مشروم جو ہے زمین کی گرمی سے پیدا ہوتا ہے یا گندگی سے پیدا ہوتا ہے یا اس طرح بہت ساری چیزیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ ان چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. لیکن اصل میں مشروم پیدا ہوتا ہے انسانی حیوانی کیڑے کی وفات سے. جب اس کے اندر کیمیائی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ پودے کی صورت اختیار کرتا ہے, تو اس کے اندر وہ حیوانات کی کوالٹی بھی اس کے اندر رچی ہوتی ہے جو کہ وہ نباتات ہوتا ہے. اس لیے جو ایک رچ فوڈ کہلاتے ہیں نا, رچ فوڈز کے اندر رشی کو جو ہے شامل کیا جاتا ہے. اور رشی جو ہے
اس کے اندر جب حیوانات اور نباتات دونوں کی خاصیتیں آ گئی تو اس کی توانائی اتنی ہی زیادہ بڑھ جائے گی. جس چیز کی جتنی زیادہ توانائی ہوگی اتنی زیادہ اس کی افادیت ہوگی. اسی طرح رشی مشروم کو ہم نے ان پروڈکٹس کے اندر ڈالا ہے. یہ جو پروڈکٹس ہیں اس کے اندر دوسری چیزوں کے بھی ہم نے چیزیں ایڈ کی ہیں جو انسانی صحت کے لیے ضروری ہیں. اب وہ تمام چیزیں جو انسانی صحت کے لیے ضروری ہیں پہلے بادشاہ صرف استعمال کر سکتے تھے، لیکن ہم نے، ہماری کمپنی نے یہ پروڈکٹ پوری دنیا میں لانچ کر دیا ہے. اور میں نے، اگر میں یہ کبھی بھی جوائن نہ کرتا، اگر میں اس کو اپنی صحت پر استعمال نہ کرتا، کیونکہ میں خود کوالیفائڈ طبیب ہوں، اس لیے آپ سب کو، کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی ابہام ہے ان کی سوچ میں، فکر میں، یا کوئی اس طرح کا ہے کہ بھائی یہ آ کے انہوں نے کلاس دی، انہوں نے ہمیں صرف پروڈکٹس کے بارے میں بتایا، یہ جو پروڈکٹس کے بارے میں بتایا نا، یہ ہم نے، اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پروڈکٹس ہیں ان سب سے آپ سب سے پہلے خود صحت و تندرستی حاصل کریں. جب آپ اس سے صحت و تندرستی حاصل کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اس سے یہ بینیفٹ ہوا ہے، یہ فائدہ ہوا. یہ اصل میں فوڈ سپلیمنٹس ہیں. یہ ان میں کچھ ہم نے تصویریں لگائی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف، کہ اس کے اندر ہماری چیزیں جو ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہماری جو پروڈکٹس موجود ہیں. بات یہی ہے، یقین. اگر آپ کو یقین ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت اور تندرستی حاصل کریں، اور اگر یقین نہیں ہے تو، یقین نہ ہو تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا. اگر آپ کو یقین ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے، جدوجہد ہے، سب سے پہلے اپنے لیے، پھر اپنے خاندان کے لیے، پھر اپنے والدین اور دوست احباب بہن بھائیوں سب کے لیے ان کو صحت آپ دینا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر یہی چیز صرف آپ اپنے تک محدود رکھیں گے، بھائی اللہ نے تو آپ کو تحفہ دے دیا، کیونکہ یہ پاکستان میں پروڈکٹ تو ہوتی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ایک نعمت دے دی تو ہر نعمت کی انسان کو قدر کرنی چاہیے. اگر جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی صحت حاصل کرے تو ہم نے ٹاپک رکھتا ہے ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینس. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے آپ اپنی ہیلتھ، اپنی صحت کو امپروو کریں. جو آپ نے اپنی صحت کے لیے امپروو کرنا ہے وہ اپنی جان پہ خرچ کرنا ہے، اس کا آپ کو بینیفٹ ہوگا. آپ اپنی ذہنی طور پر اچھی صلاحیت حاصل ہوگی، جسمانی طور پہ آپ فٹ ہوں گے، آپ لوگوں سے بات کر سکیں گے، سوچ سکیں گے، سمجھ سکیں گے، لوگوں کے نظریات کو سمجھ سکیں گے. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اس چیز کو اسی کے مطابق استعمال کر سکیں گے. اور اگر آپ جو ہے، آپ کو اس چیز پہ خود جو ہے دسترس نہیں ہے، آپ کو اس کے بارے میں سمجھ نہیں ہے، نالج نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو آپ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے. میں نے یہ پروڈکٹس استعمال کی، مجھے پتا چلا، اور کیونکہ میں ایک کوالیفائڈ طبیب ہوں تو پھر میں نے اس چیز کو جوائن کیا. پھر ہیلتھ کے بعد جب ہیلتھ مل جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ میرے پاس صحت اور تندرستی ہے، ویلتھ، میرے پاس مال بھی آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے جس سے وہ خوشیاں حاصل کر سکے. ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ اس کے پاس اتنے اماؤنٹ ہو، اتنا اس کے اندر جیب کے اندر ہو کہ اگر کوئی ناگہانی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کے اندر اپنے آپ کو سنبھال سکے. اگر کوئی شخص ہیلتھ کے طور پہ مضبوط ہوگا وہ تمام کام کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے جب ہیلتھ میں کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ میں اتنی ان کی ڈیوٹیز ہے اور اتنا کام کیا ان کو اتنی سیلری ملی. بھائی یہ آپ کا پارٹ ٹائم ہے. اگر آپ فل ٹائم نہیں کر سکتے یہ آپ کا پارٹ ٹائم ہے. آپ کے دوست احباب رشتہ دار آپ کے ملنے والے، آپ کہیں بس میں بیٹھے ہوئے کسی سے ذکر کریں. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں کسی سے ذکر کریں. آپ کہیں گے ہمارے پاس ایسی پروڈکٹ ہے کہ جس سے آپ اپنی صحت و تندرستی حاصل کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو کینسر کا علاج ہو سکتا ہے، جس سے آپ کو ذیابیطس کا علاج ہو سکتا ہے، جس سے کسی کو اگر جو ہے فالج ہو گیا تو فالج کا علاج ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں یہ ہیں کہ یہ اس پروڈکٹ کے اندر جو طاقت ہے یہ اس کی وجہ سے ہے. اس کی وجہ طاقت انسان کو نظر نہیں آتی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. کیا فرمایا اللہ نے کہ میں نے ہر شخص کے اندر میں نے ایک پتلا بنایا. فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں جگہ جگہ سے مٹی لے کے آئے تو ایک انسان کا پتلا بنایا گیا. پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی.
روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. کیوں؟ کہ اس روح کے اندر جو آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تھا اس کی پشت کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا. بنیادی بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کیا؟ ہر چیز اپنے نور سے اور اپنی جو اس کی ایسن ہوتا ہے اس سے وہ کام کرتی ہے. مثال کے طور پر وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر شخص کے اندر اپنی روح پھونکی، لیکن روح اللہ نے پھونکی، ہم زندہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ روح نکال لے گا، ہم واپس چلے جائیں گے. اللہ نے روح پھونکی، ہم دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے کو پکڑ نہیں سکتے. ہم سونگھ سکتے ہیں، سونگھنے کو پکڑا نہیں جا سکتا. ہم چکھ سکتے ہیں، چکھنے کی طاقت کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ہم بول سکتے ہیں، ہماری آواز نظر نہیں آتی. یہ کیا ہے؟ اللہ کی روح کا کمال ہے. یہ بندے کے اندر اللہ نے جو اپنی روح ڈالی ہے اس کا کمال ہے. 1 منٹ بس، آپ کا ٹائم میں نے زیادہ لے لیا. تو یہ ہماری پروڈکٹس ہیں، اس کے اندر جو اللہ نے مشروم بنایا اور اس کو ہماری کمپنی نے ایک پیوریفائی کر کے اس کی پروڈکٹس بنائی. اس کے اندر اس کی روح، ان پروڈکٹس کے اندر اس مشروم کی روح موجود ہے جو اللہ نے اس پودے کے اندر بھی ڈالی، اس جاندار کے اندر ڈالی، اور اس جاندار سے وہ پودا اگا، اور پودا اگنے کے بعد وہ ڈاکٹر لنک کے ذریعے ہمارے تک پہنچا. اب یہ ہے کہ دیکھیں، ہر کسی کا نصیب ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے جو ہے کام کرنا چاہتا ہے، مالی طور پہ اسٹرانگ ہونا چاہتا ہے، اپنی صحت اور تندرستی کو بحال رکھنا چاہتا ہے، تو وہ شخص یہ پروڈکٹس استعمال کرے گا. ہم ماشاء اللہ سے ہماری بہت ساری بہنیں بیٹیاں اس پروگرام میں تشریف لائیں. ہم ان کو چاہتے تھے کہ ہم ان کو جو ہماری میک اپس کی پروڈکٹس ہیں ان کا ہم ان کو یہاں پہ کر کے بھی دکھاتے، لیکن ٹائم کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے. اب یہ ہے کہ میں تمام مہمانوں کا ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں پھر، اور دوبارہ کہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اگر اپنی ویلتھ کے مراد اپنا پیسہ بنانا چاہتے ہیں، اپنی جو حالت کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس پروڈکٹ کو لوگوں کو بتائیں گے تو آپ کا اس کو بینیفٹ ہوگا. اس کے لیے آپ تنزیلہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جس جگہ پہ یہ موجود پروگرام انعقاد کیا گیا ہے اس میں آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. تو دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ